نکاح کا واقعہ جوانی کے عالم میں آپ کا نکاح سیدہ فاطمہ رحمۃ اللہ علیہا سے ہوا۔ نکاح کی روایت یوں بیان کی جاتی ہے کہ انکوان شباب میں سید ابو صالح اکثر ریاضت و عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ایک دفعہ دریا کے کنارے عبادت کر رہے تھے۔ کھانا کھائے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ ناگہانی ایک سیب دریا میں بہتا ہوا دکھائی دیا۔ بسم اللہ کہہ کر اسے پکڑ لیا۔ سیب کھانے کے بعد دل نے آواز دی، اے ابو صالح، معلوم نہیں اس سیب کا مالک کون ہے؟ تو نے بغیر اجازت اسے کھا کر امانت میں خیانت کی ہے۔ یہ خیال آتے ہی کپڑے جھاڑ کر کھڑے ہوئے اور دریا کے کنارے پانی کے بہاؤ کی مخالف سمت سیب کے مالک کی تلاش میں چل دیے۔ کئی دن کے سفر کے بعد آپ کو لبے دریا ایک وسیع باغ نظر آیا۔ اس میں سیب کا ایک تنا اور درخت تھا جس کی شاخوں سے پکے ہوئے سیب پانی میں گزر رہے تھے۔ سید ابو صالح کے دل نے شہادت دی کہ جب سیب میں نے کھایا ہے وہ اسی درخت کا ہے۔ لوگوں سے اس باغ کے مالک کا پتہ دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ اس کے مالک حضرت سید عبداللہ سومئی رئیس جیلان ہیں۔ فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا ماجرا بیان کیا اور بعد ادب بلا اجازت سیب کھا لینے کے لیے صفائی کے خواہشگر ہوئے۔ سید عبداللہ خاصان خاص خدا میں سے تھے، سمجھ گئے کہ یہ جوان بھی اللہ کا خاص بندہ ہے۔ دل میں تڑپ اٹھی کہ اپنے سایہ عاطفت میں قرب الہی کی مدارج طے کراؤں۔ فرمایا 10 سال تک اس باغ کی رکھوالی کرو اور مجاہد نفس کرو، پھر سیب معاف کرنے کے متعلق سوچوں گا۔ حضرت ابو صالح نے رضائے الہی کی خاطر فوراً یہ شرط منظور کر لی اور 10 سال بعد سید عبداللہ سومئی کی خدمت میں عفو و خطا کے لیے حاضر ہوئے۔ انہوں نے فرمایا، نہیں، ابھی اور 10 سال میری خدمت میں رہو، پھر تمہارے متعلق سوچیں گے۔ سید ابو صالح نے یہ 10 برس بھی نہایت خوشی سے گزار دیے کہ شیخ عبداللہ کی صورت میں انہیں ایک رہبر کامل میسر آ گیا تھا۔ 12 سال کی طویل مدت ختم ہوئی تو حضرت عبداللہ سومئی نے انہیں فرمایا کہ اے فرزند، تو آزمائش کی کسوٹی پر پورا اترا ہے، لیکن ابھی ایک اور خدمت باقی ہے۔ وہ یہ کہ میری ایک لڑکی ہے جو پاؤں سے لنگڑی، ہاتھوں سے لنجی اور کانوں سے بہری ہے اور آنکھوں سے اندھی ہے۔ اس بیچاری کو اپنے نکاح میں قبول کر لو تو میں سیب تمہیں بخش دوں گا۔ حضرت ابو صالح نے سید عبداللہ کی یہ بات بھی بصر و چشم منظور کر لی اور اس طرح سیدہ فاطمہ بنت سید عبداللہ سومئی سے ان کا نکاح ہو گیا۔ شادی کے بعد جب سیدہ فاطمہ کا سامنا ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے تمام اعضاء صحیح و سالم ہیں، اور عبداللہ نے انہیں کمال درجہ کے حسن ظاہری سے متصف فرمایا ہے۔ دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ شاید کوئی اور لڑکی ہے۔ اسی وقت باہر نکلے صبح شیخ عبداللہ کی خدمت میں بحال پریشان حاضر ہوئے۔ وہ اپنی قرابت باطنی سے سب کچھ جان گئے تھے۔ فرمایا، اے بیٹے، جو صنعت میں نے اپنی بچی کی تم سے بیان کی تھی وہ سب صحیح ہیں۔ آج تک اس نے کسی نامحرم پر نظر نہیں ڈالی، اس لیے اندھی ہے۔ آج تک اس نے
खिलाफ हक कोई बात नहीं इसलिए बहरी है। आज तक घर से बाहर कदम नहीं निकाला इसलिए लंगड़ी है। और आज तक खिलाफत शरा उसने कोई काम नहीं किया इसलिए लंजी है। शेख अबू साले समझ गए और उनके दिल में अपनी बीवी के लिए कमाल दर्जे की मोहब्बत व इज्जत पैदा हो गई। इस तरह बखैर खूबी उन दोनों पाकबाज हस्तियों को रिफाकत हयात का आगाज़ा हुआ। उसके अहद हयात में अल-कादिर बिल्ला, अबुल अब्बास और तकाइम बे अमरुल्लाह जो जाफ़र अब्बासी खुलफ़ाए बगदाद में से तख्ते खिलाफत पर मुतमकिन हुए।